اسلام، یہودی اور کرسچینٹی ان تینوں ریلیجن کے لیے ایک سٹی بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے، یروشلم۔ آلموسٹ 1500 سال سے یہودی یروشلم میں رہتے تھے اور اللہ نے یروشلم میں اپنے ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب ان یہودیوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان سے اپنے پیغمبر اور ان کی ہولی سٹی یروشلم دونوں کو ان سے چھین لیا۔ آج سے 2000 سال پہلے یہودی اپنی سٹی یروشلم میں اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے اندر رہتے تھے، اور یہاں پر اللہ نے ان کو پچھلے ہزاروں سال سے بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن یہودی اپنے پیغمبروں سے زیادہ علماء کی بات مانتے تھے، اور وہ علماء اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے یروشلم یہودیوں کے ٹیمپل کو عبادت کی جگہ کے بجائے ایک بزنس کا اڈا بنایا تھا، جہاں وہ عام لوگوں سے چندہ اور پیسے جمع کرتے تھے اور تورات کی آیتوں کو چینج کر کے خود کی پروفٹ کے لیے یوز کرتے۔ تو اللہ نے انہی علماء اور یہودیوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ان کی طرف اپنا ایک بہت ہی گریٹ پیغمبر بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگین ان یہودی علماء نے ان کی بات نہیں مانی، اور نہ ہی عام یہودیوں نے، بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے میریکلز اور معجزوں کی وجہ سے پوری فلسطین میں فیمس ہو گئے اور لوگ دور دور سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے لگے، تو یہودی علماء نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تو ہماری ساری فیم خراب ہو رہی ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ ہماری طرف آنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع کی، اور رومن امپائر کے ایک گورنر کے ساتھ مل کر ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنا لی۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اس میں یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی تھے، جس کی وجہ سے یہودی کورٹ میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں کروسیفائی کر کے دفنا دیے گئے۔ لیکن کرسچن کہتے ہیں کہ یہودی علماء کی سازش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کروسیفائی ہوئے، پھر انہیں یروشلم میں دفنا دیے گئے، لیکن پھر تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور پھر آسمان کی طرف لوٹا دیے گئے، اور اب وہاں یروشلم میں ان کی خالی قبر موجود ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ تو قتل ہوئے، نہ ہی سولی پہ چڑھائے گئے، بلکہ وہ اللہ کی طرف بلا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 11 فالوورز تھے، ان میں سے ایک فالوورز غدار تھا جس کا نام تھا جوڈس۔ اس نے صرف 30 سلور کوئنس کے لیے یہودی علماء اور رومنز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن دکھائی، جس کے بعد اللہ نے اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چہرے کی طرح بنا دیا، اور لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان کر اسے کروسیفائی کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے 11 فالوورز نے ان کے میسج کو پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا۔ شروع میں کرسچینٹی ایک صحیح ریلیجن تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بہت سے چینجز آنے لگے، اور اس ریلیجن میں چینجز اس لیے ہوتی تھی تاکہ اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر اس ریلیجن سے انسپائر ہو جائے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ کرسچن نے رومن امپائر کے پرانے ریلیجن سے سارے ایونٹ اٹھا کر اپنے ریلیجن میں ایڈ کیے۔ فار ایگزامپل، رومن امپائر کے لوگ جوپیٹر کو اپنا سب سے بڑا گاڈ مانتے تھے، تو اس وقت کے کرسچنس نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چینج کیا۔ پھر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان ماننے کے بجائے ایک خدا، ایک گاڈ ماننے لگے۔ اسی طرح کرسمس، جو اصل میں رومن امپائر کا دسمبر میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا، اور پھر کرسچنس نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مان کر اسے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کرسچنس کے انہی چینجز کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن رومن امپائر کے پرانے ریلیجن سے مکس ہو گیا، اور ایک نیا ریلیجن سامنے آیا، کرسچینٹی۔ جیسے رومن امپائر کے سارے لوگوں نے کرسچینٹی قبول کی، انہوں نے اپنے دشمن
یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق جیسس کرائسٹ کو انہی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ اس لیے کرسچن نے یہودیوں کو ان کی ہولی سٹی فلسطین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور یہودیوں کے لیے یہاں آنے اور رہنے پر بین لگا دیا، اور اس طرح فلسطین کی زمین اب کرسچنز کے ہاتھوں میں آ گئی